بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ دور قدیم میں استعمال ہونے والے طریقوں اور اشیاء سے بہت سارے لوگ واقف ہیں، اور ہر کوئی جاننا بھی چاہتا ہے کہ دور قدیم میں عورتیں اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے حسن کو مزید دیرپا بنانے کے لیے کیا کیا طریقے اور ٹوٹکے استعمال کرتی رہی ہیں۔ آج میں بھی آپ سب سے ایک ایسا خوبصورت اور 100% رزلٹ کے ساتھ عمل اور طریقہ شیئر کروں گی جس کا رزلٹ خود اپنی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پر آنے والے نئے ساتھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ہمارے بہت بڑے یوٹیوبر بھائی کی ویڈیو گزری، جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ یہ ٹوٹکے اور ریمیڈیز والے حضرات بیٹھے لوگوں کو الٹے سیدھے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ خود اپنی نظر میں اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی زبیدہ آپا والا دور نہیں ہے جو ہر چیز کارآمد ہو۔ پہلے تو میں ان بھائی صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ زبیدہ آپا نے جو کچھ بتایا وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا، جو کہ ہماری نانی دادی بھی کرتی آئی تھیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ان بھائی صاحب نے کہا کہ آج کل میڈیکل ہے، سائنس ہے، اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں آپ کو بہتر سے بہتر بتانے کے لیے۔ تو یہاں بھی میرا جواب ہے ان بھائی صاحب کو کہ سائنس تو آج ہر بات کو ثابت کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ ہمارے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہر مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ اب گندم کی روٹی انسان آج سے 1400 سال پہلے بھی کھاتا تھا، آج بھی کھاتا ہے۔ اس کا نعم البدل جب بھی انسان نے کچھ نیا متعارف کروایا، اس کے نقصانات زیادہ اور فائدے کم ہی سامنے آئے۔ یہاں پر اگر گھریلو ٹوٹکوں یا نیچرل چیزوں کے استعمال سے اپنی خوبصورتی کو بحال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا غلط ہے؟ اس میں کچھ ہارمفل کیمیکلز تو نہیں ہوتے، جیسے کچے دودھ میں بیسن مکس کر کے لگا لیا، شہد کے ساتھ لیمن جوس اور چاول کا آٹا مکس کر کے لگا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا استعمال اور رزلٹ سب اپنی جگہ بہت کارآمد ہے، مگر میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جس کے کرنے سے ایک لمبے عرصے تک آپ کا چہرہ تر و تازہ، جوان اور جھریوں سے پاک رہے گا۔ یہ بات سائنس نے بھی ثابت کی ہے کہ جو لوگ لمبے سجدے کرتے ہیں ان کا چہرہ زیادہ تر و تازہ، روشن اور جوان رہتا ہے۔ ان کے چہروں پر جھریوں کا عمل بہت سست روی سے بڑھتا ہے، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی کا جو حصہ زمین پر رکھتے ہیں وہاں پر پریشر پوائنٹ ہوتا ہے، اور سجدے کے دوران ہمارے سر کا خون ہمارے چہرے کی طرف پریشر بناتا ہے، اور اس پریشر پوائنٹ کی وجہ سے ہمارے چہرے کو مناسب اور بہترین ورزش ملتی ہے، جس کی وجہ سے لمبے سجدے کرنے والے جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اس لیے لمبے سجدے میں اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ چہرے کا حسن بھی چھپا ہوتا ہے۔ باقی گھریلو ٹوٹکے اور گھریلو ریمیڈیز بھی کارآمد ہوتی ہیں، ان کے رزلٹ افادیت سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پیدا کردہ ہر نعمت کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے۔ مگر یہ کہنا کہ زبیدہ آپا والا دور نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ پہلے کا دور آج کے دور سے بہت بہتر تھا۔ لوگ سادہ تھے، ایک دوسرے کا احساس تھا، ایک دوسرے کے خوشی اور غم کا ہر کسی کو علم ہوتا تھا۔ ایک گھر کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو پورا محلہ یا پورا گاؤں اپنی بیٹی کی طرح رخصت کرتے تھے، مگر آج ساتھ والے ہمسائے کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔